والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بلند صلوات عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات محمد. اب امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندر صلوات یہ اعضا ہے. خداوند عالم آپ تمام حضرات کی عبادت کو قبول فرمائے اور ان مجالس کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تک بات پہنچانے کی اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین کے مخلص عزاداروں میں ہمیں شامل فرمائے اور جو لوگ اس خمسہ مجالس میں کسی بھی طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ تمام حضرات کو مولا حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے. ان تمام تر تمناؤں کے لیے مولا کی بارگاہ میں مل جل کر بلند کر صلوات محمد. عنوان تو بہت تھا، قبلہ تشریف میں گوڑ صلوات محمد اور دوبارہ صلوات محمد. عنوان تو بہت ہے اور بہت ساری مجالس ہم نے پڑھی ہیں، بھی ہم ساتھ پڑھ کے آ رہے ہیں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ قبلہ بات اپنی بھی کچھ کہی جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجلس ہماری مرضی کی ہو، ہمیں بہت اچھا لگے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے اہل بیت کے در سے، بہت سے ایسے ٹاپک ہیں جو ممبر سے بہت کم بیان ہوتے ہیں. چونکہ خطیب یہ کرتا ہے کہ بیان کریں گے تو مومنین کہیں گے بڑی خشک مجلس پڑھ دیا، فیل ہو گئے، خمسہ نہیں چلا. یہ جو جہالت ہے نا، اس نے آپ کو بہت سے علوم سے محروم رکھا ہے. یہ جہالت ہے ایک حساب سے کہ چٹپٹی باتیں ہوں، جملے بازیاں ہوں، اچھا لگے آپ کو، باہر نکل کے تعریفیں کریں. یہ مذہب شعور کا مذہب ہے، یہ مذہب جذبات کا نہیں ہے. آج جو بات ہم اگرچہ 4 مجلسیں اس عنوان پہ نہیں پڑھیں گے، لیکن پہلی مجلس ہے اور میرا دل چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں، بہت سے تاریخ کے پہلو ہیں جو ہمارے مومنین تک نہیں پہنچے. اس تاریخ کے پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو پڑھوں، اگر مولا کی شان میں ذرا بلندر صلوات محمد. جو میں صرف 18 سال کا تھا تو ایران گیا تھا. بالکل نہ میرے گھر میں کوئی مولانا تھا، دور دور تک سارے دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے والے لوگ تھے. تو بہت سے ایسے سوال تھے جو میرے ذہن میں تھے، آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. یا تو آپ نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہوگا یا سوال کیا ہوگا تو جواب نہیں ملا ہوگا.
دو صورت ہو سکتی ہے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال تھا، جب ہم نے تعلیم حاصل کیا اور اس کے بعد جو مجھے مجلس پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا، تو ہم نے امام حسین کے مقتل پہ ریسرچ کیا 5 سال تقریباً۔ تو میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، اور اس سوال اگر آپ غور سے سنیں گے، تھکے نہیں ہوں گے تو بہت لطف آئے گا۔ میں بہت جلدی بات کہیں کہ آج اس مجلس کو ختم کروں گا کہ کربلا میں امام حسین کو جن لوگوں نے مارا وہ کافر نہیں تھے، وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، وہ نماز کے پابند تھے، قرآن پر یقین رکھتے تھے ظاہری طور سے۔ پھر کیوں مارا؟ پھر امام حسین کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ لڑائی پراپرٹی کی تھی؟ توجہ کریں، کیا یہ لڑائی خاندان کے ورثہ چکی تھی؟ نہ امام حسین کے پاس کوئی ظاہری طور سے عہدہ تھا، نہ امام حسین کے پاس ظاہری طور سے کوئی بہت زیادہ پراپرٹیز تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ نہ امام حسین اسلام کا کوئی بہت بڑا لشکر تھا جیسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، گھر میں تھے، اور حالات اتنے خراب تھے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، ظاہری طور سے رہنے نہیں دیا گیا۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی؟ دیکھیے، مردوں کی لڑائی ہوتی ہے، جو آپ عزاداری کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مردوں کی لڑائی ہوتی ہے نا آپس میں، بچوں کو نہیں مارتے، کبھی بھی کتنی بھی لڑائی کہیں بھی ہو بچوں کو نہیں مارتے۔ اس طرح جس طرح ہوا ہے، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سقیفہ سے مسئلہ چلا ہے، جس کی تاریخ ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ کچھ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں یہ کہہ کے منبر سے یہ تبرہ ہے، یہ تبرہ ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوگی، لوگوں کی دل آزاری کی فکر ہے آپ کو، لیکن جنہوں نے زہرا کی دل آزاری کیا ہے، کیا ہماری دل آزاری نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے سامنے، ہم شیعوں کے سامنے اگر کوئی زہرا کے قاتل کی تعریف کرتا ہے تو ہماری دل آزاری نہیں ہوتی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ شیعہ انہیں نہیں مانتے، پھر بھی وہ بار بار قصیدے اور پتہ نہیں کہاں کا کہ فرضی واڑے بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں دل آزاری کی فکر نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہمیں اپنی نسلوں تک اس میسج کو پہنچانا ہے جو آج کی جنریشن ہے۔ دیکھیے، جو ہماری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، یا ہم سے بڑے ہیں، 50-60 کے اوپر کے لوگ ہیں، انہوں نے بہت اچھا دور دیکھا ہے، بہت اچھے علماء دیکھیں، لیکن جو آج کی جنریشن ہے 25 کے نیچے والی، یہ چیلنجنگ میں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیچارے اگر اچھے سے تعلیم حاصل نہ کرے تو پاس نہیں ہوں گے، ان کو جاب نہیں ملے گی، یہ اسٹرگل کریں گے، تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم خطیبوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنی مجلسوں کو چینج کر کے انہیں تاریخ تک لے جائیں، تاکہ اگر کوئی دشمن کھڑا ہو کے ان سے بات کرے تو ان کے پاس علم اور میٹر ہونا چاہیے۔ اچھی لگ رہی ہے بات آپ کو؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے جس میں ایک لفظ آتا ہے؟ میرے عزیزو، آج میں نے اپنی پوری خطابت کے رنگ کو بدلا، میں بہت سختی سے جملہ کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، برا نہیں لگنا چاہیے۔ شیطان شیعوں کو عزاداری کا مخالف نہیں بنا سکتا ہے، ہمارے خون میں عزاداری ہے، لیکن غفلت میں ڈالے گا۔ شیطان کا حربہ شیعوں کے لیے مخالفت نہیں کروائے گا آپ سے، غفلت میں ڈالے گا۔ غفلت کیا ہے؟ جو مدینے میں غفلت ہوئی، غفلت یہ ہے کہ حق نہیں بولنا ہے، مفاد
परस्ती पर जिंदगी बसर करना है। बहुत बड़ी बात कही है आपसे। इनसे फायदा है तो इनसे मिलेंगे, चाहे कितना ही बड़ा बेईमान क्यों ना हो। उससे नुकसान है तो उससे नहीं मिलेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा ईमानदार क्यों ना हो। इससे फायदा है तो इसके कसीदे पढ़ेंगे, चाहे वो कसीदे के लायक ना हो। उससे नुकसान है तो उसकी बुराई करेंगे, चाहे वो बुराई उसमें पाई न जाती हो। ये है गफलत। मैं क्या कह गया, इसको गफलत कहते हैं। क्या हो रहा था मदीने में? हजरत अली का हक छीना जा रहा था। कोई बोला? क्यों नहीं बोला? सबके मफाद उधर थे, सबको दिख रहा था। प्रॉपर्टी इधर है, पैसा इधर है, इख्तिदार इधर है, लाइफ इधर है, बिरयानी इधर है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? कोई बोला? मेरे जवानों, जब आपसे पूछा जाए कि आप फलां को खलीफा क्यों नहीं मानते, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें कि जिनकी खिलाफत को आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ना वो हदीस से साबित है, ना वो कुरान से साबित है। हम मान लेते अगर सकीफा में अली को बुलाते, अली कह देते। क्या कह रहा हूं आपसे? अली कहते थे हमारा मामला अली से है, क्योंकि अली वली है, ये हमारे पास अथॉरिटी है। अली का जिक्र इबादत है, ये हमारे पास हदीस है। जिनका मैं मौला उसका अली मौला, ये हमारे पास प्रूफ है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? बात को सुने, बड़ी अजीम बात है कि नहीं है? लिहाजा नहीं मानते। आप मानते हो, मानो। हमें मुश्किल नहीं है कि आप मानते हो, लेकिन हमसे ना मनवाओ, कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना हदीस से सबूत है। सतीफा में ना रसूल की कोई हदीस थी कि उम्मत को हक है। अब पूछेंगे, पढ़ चुका हूं मैं, रियाज भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं पढ़ चुका हूं। ये कुरान की वाज़ेह आयत है जनाब मूसा के लिए, जो एविडेंस है शियों के लिए। देखिए, कुछ बुनियादी शियत की बुनियाद है जिससे हमें और आपको याद रखना चाहिए। जब जनाब मूसा ने, अल्लाह ने कहा कि मूसा फिरौन की तरफ जाओ, तो मूसा ने क्या कहा? वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, ऐ अल्लाह मेरे लिए बना दे मेरा एक मददगार जो मेरे खानदान से हो, जिसका नाम मूसा है, जो मेरा भाई है। रिश्ता बताया, खानदान बताया, नाम बताया, बना लेते। कहां सो रहे हैं आप? मूसा बना लेते ना, कि मैंने बना लिया है तो एक्सेप्ट कर ले। नहीं, तू बना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? बोले मेरे साथ, तू बना। वजअल ली, मेरे लिए, वजअल के माने बनाना है, खल्क करना नहीं, पैदा नहीं करना है, बनाना है। हारून ये है, तू बना। मूसा, तुम क्यों नहीं बनाते हो? कहा नबी को अपने जानशीन बनाने का हक नहीं है। अल्लाह कहेगा तो बनाया जाएगा। अब भी आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए गदीर के मौके पर रसूलुल्लाह खामोश थे, ताकि आयत आ जाए और मैसेज जाए कि मोहम्मद ने अपनी तरफ से मौला नहीं बनाया, अल्लाह के कहने पर बनाया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये एविडेंस है, ये आयत एविडेंस है। इसे हम नहीं मानते। बनाने का अख्तियार ही नहीं कौम को दिया। अली को नहीं बुलाया। चलिए, हजरत अली को नहीं बुलाया था। 25 साल खिलाफत रही है। मैं बहुत सख्ती से बात कहता हूं, एक ओहदा बनी हाशिम के किसी फर्द को नहीं दिया गया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आपको नहीं अच्छी लगे तो कहीं कुछ और पढ़ो। अच्छे तो मुझे बोले, मुझे लगे कि मुझे आपकी बात पहुंच रही है। बोलेंगे तो थकेंगे नहीं, या नींद आएगी। साथ चलेंगे ना। जब एक आदमी बात करता है, कुछ लोगों ने जो ये बहुत ज्यादा ज्यादती की है ना, तबर्रा के नाम पे सब कुछ छोड़ दिया जवानों को बताने के लिए। ठीक है, हमारे महाराजे ने कहा है, हम उसको कबूल करते हैं कि गाली बकना, गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करना हमारे सेवा में नहीं है। लेकिन जिन्हें नहीं मानते हैं उस पर दलील देना हमारा मजहबी राइट है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे?
तबर्रा जवानों गाली मत बको, खबरदार सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर कभी भी नाम लेके लानत करना, गाली बकना, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप नफरत उनमें ज्यादा पैदा कर रहे हैं। गाली बकने का नाम तबर्रा नहीं है, जहरा के कातिलों के चेहरे से निकाब हटाने का नाम तबर्रा है। निकाब हटाएं, तारीख पढ़ें, भाई प्रूफ है ना हमारे पास कि आप जब बना रहे थे अपना जो भी, हजरत अली को भी नहीं बुलाया आपने, बुला लेते। अगर हजरत अली उस मीटिंग में मौजूद होते सकीफा की और अली तारीफ कर देते तो हमें क्या पड़ी थी? नहीं पहुंचे आप, तारीख चुके, जिसे मालूम है लुत्फ ले रहा है। क्यों? अली अगर सकीफा में आते और उस अली के सामने खलीफा बनाया जाता और अली कहते ठीक है तो हम मान लेते। क्यों? दलील ये है कि जो अली कुरान ले आए उसे आपने नहीं माना बल्कि जला दिया। कुरान तो दूसरे ने मुरत्तब किया था, अली ने कह दिया कुरान है तो हम आज तक मान रहे हैं। मैं क्या कह गया आपसे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जो कुरान हम मान रहे हैं, जो हमारे पास कुरान है, इल्जाम लगाते हैं कि 40 पारे का कुरान है, 40 पारे का कुरान है नहीं। हमारे तो इम्तियाज है, ये हमारी शराफत है कि हमारी मस्जिदों में कुरान जितने भी हैं वो बिरादरान की छपे हुए हैं। आज मैं क्या कह रहा हूं आपसे, फिर भी इल्जाम है। तो हमने ये कुरान जो माना है, जिस कुरान पे बहुत बहस है, जिस कुरान पर खलीफे दुव्वम ने कहा है कि बहुत सी आयतें हैं ही नहीं, आप कहां है? आने वाले खुलफा ने कहा जो बाद में नहीं, इसमें तरमीम है, गायब है कुरान, पूरे का पूरा नहीं। हमने कहा नहीं, चूंकि अली ने कहा है कि कुरान है तो मान रहे हैं, इसलिए कि वो कह रहा है जो कुरान के नाजिल होने से पहले कुरान सुना रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान मान रहे हैं ना? ये जो कुरान आपके सामने पहली आयत कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत कौन सी पहली आई है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मक्की आयतें मदनी सूरा में, मदनी आयतें मक्की सूरा में। कहां बैठे हैं? गैर मुरत्तब तरीके से कुरान बनाया गया है, अली के कहने पर माना है ना हमने। आप नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत लुत्फ आ रहा है। अली के कहने पर माना है ना। जब अली के कहने पर कुरान मान लिया तो अली कहने पर खिलाफत मान लेते। तो आपने पहली गलती ये किया कि आपने अली को नहीं बुलाया। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अली के पास बाज बच्चे जवान पूछते हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी बैत के भेजने के लिए, बैत करवाओ। अजीजों, जो हमारे यहाँ का माहौल है ना, ये मजहब को बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ पे ले जा रहा है। जो हमारे जो ये हमारी एज के लोग हैं, जो अपनी अनानियत के लिए अपनी नस्लों को भूल रहे हैं ना, बहुत सब जवाब देना पड़ेगा। हुआ क्या? उन्होंने देखा कि मुहाजिर भी हमारे साथ हैं, अंसार भी हमारे साथ हैं। हजरत अली से रसूलुल्लाह ने इनके सामने वादा लिया था, आखिरी वादा था वो, अली मुझसे वादा करो कि किसी भी सिचुएशन में तुम मदीने में आ जाओगे, उस वक्त तक तलवार न उठाना जब तक 20 मुहाजिर और अंसार में से तुम्हारे साथ न हो जाए। वो क्या कह गया? अली से वादा लिया है रसूलुल्लाह ने, खानदान से नहीं, बाहर वाले मुहाजिर और अंसार। अब बच्चों को बता दें, मुहाजिर उन मुसलमानों को, उन सहाबियों कहते हैं जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, उन्हें मुहाजिर कहते हैं। जिन्होंने मदीने में इस्लाम कबूल किया उन्हें अंसार कहते हैं। बोलिए भाई, मुझे लगा आप तक बात पहुंच रही, मैं इतनी ठसमलिस नहीं करता हूं। तो ये मुहाजिर और अंसार में से 20 लोग तुम्हारे साथ जब आए तभी एक्शन लेना। वक्त के खलीफा को यह पता था कि 20 लोग अली के साथ नहीं जाएंगे, लिहाजा जो चाहो कर लो, वरना इनकी जुर्रत थी अली से बैत का मुतालबा करने के लिए गुलाम को भेज देते। हमसे आप कहते हैं कि आप कुछ ना कहें, आपने जो हरकतें की वो भी ना बताएं।
وہ بھی نہ بتائیں ہم اپنی قوم کو، اپنی نسلوں کو. یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے، 50 حوالے دے دوں گا میں آپ کو. کس کو بھیجا؟ غلام کو. بلائے جا رہے ہیں آپ کو، چلیے خلیفہ بنا لیا ہے ہم نے. آپ نے بنا لیا؟ جی آئیے چلیے بیعت کیجیے. جیسا لگ رہا کسی آرڈنری پرسن کو بلا رہے ہیں. علی نے ڈانٹ کے بھگا دے، چلو یہاں سے. کیسی خلافت اور کیسا ہوگا، نکلو یہاں سے. فلاں نے بھیجا ہے، کہا کسی نے بھی بھیجا ہو. جب سامنا ہوا تو کہا کہ آپ نے بیعت نہیں کیا. کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو وہی تو شخص ہے جو چند مہینہ پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تو انہیں تو کہا تھا بخل لگا یا مولائی و مولا کل مومن والمومنات، مبارک ہو مبارک، آپ میرے بھی مولا ہیں، مومنین مومنات کے بھی مولا ہیں. تجھ سے بڑا منافق تو میں نے مدینے میں نہیں دیکھا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جسے علی منافق کہے اسے ہم خلیفہ نہیں مانتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مل گئے لوگ مسجد میں. بھائی دیکھیے آپ بیچ سے کٹ کر کے سنتے ہیں، نہیں بیعت کی تو آئے گھر پہ. ایسے تھوڑی آئے. پہلے انہوں نے معائنہ کیا علی کے ساتھ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. عزیزوں اگر بات اچھی رہی تو کہیں ورنہ پیچھے بول دیجیے گا، میں چینج کر دوں گا ٹاپک کو. میں چاہتا ہوں یہ بات آپ کو باریکیوں تک پہنچے. آپ نے کتنا سنا ہے کہ آئے دروازے پر، ایسے تھوڑی آئے. بہت پلان کر کے آئے. ان کو پتا تھا کہ علی کے ساتھ اگر 20 مہاجر اور انصار چلے گئے تو ہمارا مدینے میں رہنا مشکل ہو جائے گا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہمیں احد کی طرح سے بھاگنا پڑے گا. لہذا پہلے علی کے خلاف ماحول بناؤ تاکہ علی کچھ کرنے نہ پائیں. اس ماحول بنانے کا نام غفلت ہے. جہاں بھی باطل کے خلاف ماحول بن جائے سمجھو قوم غفلت میں ہے. غفلت میں ہیں آپ. غفلت میں گئے نا مدینے والے. مشہور ہے کہ کوفہ جس کو کہتے ہیں کہ بے وفا تھا، کوفے سے زیادہ مدینہ بے وفا تھا. مدینے نے جتنا درد دیا ہے اہل بیت کو، کوفے نے تو کم دیا ہے. کوفے میں تو علی کے ساتھ ایسے ایسے لوگ کھڑے تھے کہ جن کی تاریخ لکھی گئی. مالک اشتر کوفے کے، حبیب بن مظاہر کوفے کے، اور کوفے کے. یہ سارا کوفی تھا. کربلا میں شہید ہونے والے سب سے زیادہ کوفی ہیں. مدینے سے کون آیا سوا اہل بیت کے؟ کیا کہہ گیا آپ سے؟ کوفے میں تو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا. کوفے میں تو 18,000 لوگوں نے حسین کے ہاتھوں پر، مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. مدینے سے تو ایک آدمی نے حسین کو نہیں روکا. یہ بنی امیہ کی چال ہے، مدینے کو پیچھے کر دو. کوفہ ہے، کوفے سے زیادہ مدینے کا درد ہے. امام حسین کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. آپ لوگ بہت سے شکارپور ہیں، کتنی بھی رہنے جاتے ہیں نا شکارپور، ہر موقع پر پہنچتے ہیں، برادری نبھاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے کاروبار کے لیے آئے ہیں، وطن چھوڑ کے نہیں آئے ہیں. جس دن آپ وطن چھوڑنے کے لیے آ جائے اور کوئی آپ کو نہ روکے سمجھیے آپ کا معاشرہ بغیرت ہو گیا ہے. ٹوٹل مدینہ بغیرت تھا جس نے حسین کو روکا نہیں. یہ بغیرتی ایک دن میں نہیں آئی تھی. سارے کے سارے نمازی تھے، سارے کے سارے حاجی تھے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. حسین کو روک نہیں رہے تھے. غفلت. مجھ سے کیا لینا نا، میرا کیا ہے، میری تو اپنی لائف چل رہی ہے. اپنے معاملات میں بھلے آپ اگنور کریں، دین کے معاملات میں جہاں اپنے بینیفٹ کو آگے رکھا وہ آپ غفلت میں جا رہے ہیں. غفلت میں گیا مدینہ. جب دیکھا کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا آ گئے دروازے پر. کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ مذاق ہے اتنا بڑا ظلم کر دینا. اس عالم میں میں بار بار جو بات کہہ رہا ہوں عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میری بات کو سنیے گا، للہ سنیے گا. یہ میری 25 سال کی ریسرچ ہے جو شاید میں 45-50 منٹ آپ کو سنا دوں. آسانی سے کتاب میں اویلیبل نہیں ہوتی باتیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا 11 دن تک
11 دن تک مسلسل مدینے والوں کے گھر پہ گئی، مہاجروں کے گھر پہ گئی، انصار کے گھر پہ گئی، اور کیا کہا ہے؟ علی کا ساتھ دو، علی کا ساتھ دو۔ منافقین جانتے کیا کہتے تھے؟ ہاں ہاں بس مسجد میں آ رہے ہیں۔ رسول کی بیٹی سے کہتے تھے مسجد میں آ رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پوری پلاننگ تھی، کوشش تھی، اس عالم میں اتنا زخم اٹھانے کے بعد بھی علی کی حمایت میں زہرا کھڑی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اور چاہتی تھی کہ 20 لوگ ہو جائے، صرف 20 لوگ اعلان کر دیں علی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر دیکھیں کونیا بنیا پکال کی اولادیں کہاں علی کے پاس آتی ہیں۔ لوگ کہتے تھے ہم آ رہے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جا کے حضرت علی سے کہتی تھی آج شاید لوگ آ جائیں۔ علی کہتے تھے دیکھو کوئی نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، پورے دن شہزادی انتظار کرتی تھی، کوئی نہیں آتا۔ پھر دوسرے دن جاتی تھی۔ سوچے نا آپ ایک بار کے بعد جائیں گے نہیں۔ 11 دن کے بعد جو آپ خطبہ فدق سنتے ہیں، 11 دن کے بعد دربار میں جا کر جس طرح سے رسوا کیا ہے، کہیے تو 2 جملہ پڑھ دوں، تھوڑا سا خطابت کا لطف بھی آ جائے گا اور آپ کی تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ پہنچنے کے بعد کیا خطاب کر کے کہا ہے؟ جو آج بڑے لوگ ہمدرد بنے ہوئے ہیں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، فلاں ہو جائے، یہ سب چھوڑ دیں آپ، دل آزاری کوئی میٹر نہیں ہے۔ میٹر ہمارا مذہب ہے، ہم مانیں گے، ہم حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، ہم تو دار پہ چڑھ کے بولتے ہیں۔ آپ یہ باتیں ذہن سے نکال دیں، کوئی ہمدردی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی ہمدردی مذہب کے معاملے میں نہیں ہے، انسانیت کے معاملے میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہا تھا شہزادی نے؟ آج تم علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو، اپنی اوقات بھولے ہوئے ہو۔ اب جملہ لے جائیں، یہ جملے کو علماء نے کتنا سراہا ہے۔ 2300 کتاب اس خطبے کے خلاف لکھی گئی ہے، یہ خطبہ جھوٹا ہے۔ 13,000 کتابیں اس کی موافقت میں علماء نے 1100 سال میں لکھا ہے کہ خطبہ سچا ہے۔ آپ کو تو لولی پاپ کی طرح مذہب مل گیا ہے۔ اسی دلی کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوری پلاننگ کیا تھا کہ خطبے کو ہستی سے مٹا دیا جائے۔ کس نے بچایا؟ جو شہید آج آگرہ میں شہید ثالث، انہوں نے خطبے کو بچایا، خطبے کو بچانے میں مارے گئے۔ آپ پہ تو آج تک نہیں آ رہی ہے، آپ خطبہ بھی نہیں سنتے، پڑھتے نہیں ہیں۔ خطبے میں کیا کہا تھا شہزادی نے جو اتنا بے چین ہوا عالم اسلام؟ کیوں کیا کہا تھا؟ اصلیت کھول کے رکھ دیا تھا اور ہمیں اجازت دیا کہ اس طرح سے گفتگو کیا کرو۔ کیا کہا تھا؟ جب جھٹلا دیا کہ نہیں آپ کا کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو بی بی نے کیا کہا کہ ہماری فضیلتوں میں کمی نہیں آئے گی، لیکن تم اپنے اوقات بھولے ہوئے ہو۔ جملہ لے لیں، ہر آدمی بولے گا بی بی کی حمایت میں۔ پلٹ کے کہا جس وقت مکہ میں یہ سارے مکے کے بیٹھے تھے نا، یہ عہدے پر کون بیٹھا تھا پتا ہے نا آپ کو؟ کس کے دربار میں گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی نے خطاب کر کے کیا کہا کہ تم ہمارے شرف کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ جب میرے بابا کو مکے میں شرف مل رہا تھا، جب میرے بابا کے اوپر وہی نازل ہو رہی تھی، میرے بابا کو خدا فضیلتیں دے رہا تھا، تمہاری مثال مکے میں ایسی تھی جیسے جانور کے پیروں سے کچلی ہوئی گھاس، جسے جانور نہیں کھاتا ہے۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد کا۔ اس کے بعد کیا جملہ کہا ہے جو 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے، 700 صفحے پر لکھا گیا ہے؟ اس کا سب سے حسین جملہ سنا دیتا ہوں، بی بی کو راضی رکھنے کے لیے، زہرا کے راضی ہونے کے لیے ہم بیٹھے ہیں فرش ادا پہ تاکہ بی بی راضی ہو جائیں۔ جملہ سنے، جب اس نے انکار کیا اور کہا کہ کوئی گواہ نہیں مانتے ہیں، تو بی بی نے حاکم کی طرف خطاب کر کے کہا تھا لیس من رجالکم فی المدینہ، یاد رکھ، تو علی سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے تو یاد رکھ علی کے علاوہ مدینے میں کوئی مرد نہیں ہے۔ بیٹھے ہیں علی کے
کے علاوہ مدینے میں کوئی مرد نہیں ہے. یہ واحد ذات ہے کائنات میں جسے خدا نے بھی مرد کہا اور رسول نے بھی مرد کہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یاد رکھیں اہل بیت ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتے، لیکن اوقات بتانی. رجل کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ وہی شخص ہے جو آج مدینے میں خلافت پر بیٹھا ہوا ہے کہ اسی مدینے میں اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد جب آیتیں آئیں تو کہا کہ لے جا کے کافروں کو سنا دو. انہیں کو دیا تھا، رسول نے دیا تھا کہ جا کے سنا دو. اللہ نے روک دیا. اللہ نے آیت نازل کی لا یؤتیھا الا انت اور رجل منک. اے محمد انہیں نہ بھیجو، یا تو تم جاؤ یا تم میں جو رجل ہے. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر. یا تو تم جاؤ، لا یؤتیھا سورہ توبہ ہے یہ، الا انت کوئی آیت کوئی نہیں سنائے گا. یا تو تم جاؤ اور رجل منک یا تم میں جو رجل ہے. رسول نے کیا کہا تھا؟ علم اسے دیں گے جو رجل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کسی شخص نے امیر المومنین سے سوال کیا کیوں روکا؟ اللہ نے کیوں روکا؟ پہلے تو چاہا کہ جواب نہ دیں. وہ اللہ جانے اس نے کیوں روکا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا آپ جانتے تو ہیں کہ اللہ نے کیوں روکا. کہ اللہ نے ان کی عزت بچانے کے لیے روکا. نہیں پہنچے آپ. ان کی عزت بچانے کے لیے روکا. کیوں؟ چلے جاتے تو ان کے جو ساتھی تھے نا وہ کہتے میاں ہمیں سنانے آئے ہو، کر بیٹھ کے ہمارے ساتھ شرابیں پیتے تھے. کیا بات ہے یار، میاں ہمیں سنانے آئے ہو، دوڑایا تو اور میں بھاگ گئے تھے. ایسے کو بھیجے جس کی تلواروں کا لوہا مانا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آئیے تو تاریخ کی ایک اور بات آپ کو سنا دو. رجل کیوں کہا رسول اللہ نے رجل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. اچھی لگ رہی ہے بات؟ بولے بھائی. تو چونکہ میں اس طرح خطیب نہیں ہوں کہ میں تھوکوں آپ پر اور آپ بلا وجہ زبردستی سن رہے تو فائدہ بھی نہیں ہے. اچھی لگ رہی ہے بات تو ذرا بلندر صلوات پڑھیں محمد علیہ. رجل کیوں کہا؟ کھوجیں گے خدا کی قسم بڑی مشکل سال بھر لگ جائیں، کتابوں کا حوالہ بھی دے دیں. یہ رجل کا لفظ بڑا تاریخی ہے. تاریخی کیوں ہے؟ لکھا جاتا ہے کہ جب جناب خدیجہ ابھی رسول آئے بھی نہیں تھے، رسول کی رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے. جناب خدیجہ کے والد کا انتقال ہوتا ہے. جناب خدیجہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، کاروبار بہت زیادہ تھا. 800 اونٹ. مکہ جو تھا نا، وہ آپ لوگ تو کاروباری ہیں، مکہ پروڈکشن کی جگہ نہیں تھی، مکہ پورٹ تھا. سب جگہ سے مال آتا تھا اور وہاں سے مال لٹ کے جاتا تھا، چاہے اناج ہو چاہے کھجور ہو، جو بھی ہوتا تھا وہ لٹ کے جاتا تھا. تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا کام تھا نا جناب خدیجہ کا تھا. 800 اونٹ ایک ساتھ مکہ سے نکلتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 800 اونٹ کی ملکہ کا نام خدیجہ ہے. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے تو جملہ کہہ دوں، 800 اونٹ کی ملکہ کا نام خدیجہ ہے. ملکہ رسول کی وہ بی بی نہیں ہے جسے خلافت سے شہریہ ملتا ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ملکہ تھی جسے خلافت اسکالرشپ دے رہی ہو، بھتہ دے رہی ہو، پینشن دے رہی ہو، وہ نہیں تھی. 800 اونٹ نکلتا تو کیا ہوتا تھا کہ اونٹ چوری ہو جاتا تھا. اور 800 اونٹ میں کیمرہ ہوا تو 4 اونٹ غائب ہو جائے، کبھی مال غائب ہو جائے. جناب خدیجہ نے بڑی کوشش کیا
ادھر سپاہی لگائیں پھر بھی غائب ہو جائیں، باہر سے اونٹ پہ کہاں سنبھالیں گے؟ تو ان کا ایک جو پرسنل غلام تھا اس نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے. تو جناب خدیجہ کو کیا کریں؟ کہا سردار مکہ کے پاس جائیں. بولے ہیں مجھے لے کے آپ سے سردار مکہ کے پاس جائیں. سردار مکہ کون تھا؟ ابو طالب تھے. جناب خدیجہ ابو طالب کے گھر پہ آئی. ابھی یہ رشتے کی بات کچھ نہیں ہوئی تھی. پردے سے کہنے لگی آپ سردار مکہ ہیں، میں ایک عورت ذات ہوں، مال جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے، آپ روک نہیں پاتے. کہ کل سے مال چوری نہیں ہوگا، کل سے اونٹ غائب نہیں ہوں گے. جملہ سنیے گا، لطف آئے تو بول دیجیے گا، مجھے لے کہ اب تک بات پہنچ رہی ہے. دوسرے دن اپنے کچھ غلاموں سے کہا کہ ہر کو نہیں بلایا، چھٹے ہوئے لوگوں کو بلایا. چھٹے ان کو بلا، ان کو بلا، ان کو بلا. جو پولیس والے ہیں نا ان کو پتا ہے چوری کہاں ہوتی ہے. بلانے کے بعد بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد کہنے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کی تجارت ہو رہی ہے اور تم لوگ چوریاں کرتے ہو، اور مکہ میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو جملہ کہا تھا، اس جملے پر ہر آدمی بول دے گا تو میری محنت سوارا. تو کہنے لگے تو ابو طالب نے یہ لفظ کہی تھی کہ جو رجل ہوتے ہیں وہ عورت کے مال چوری نہیں کرتے. جو رجل ہوتے ہیں وہ عورت کا مال چوری نہیں کرتے. رسول نے خیبر میں یاد دلایا، عالم اسے دیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو تم نے کوئی ارے کیا جملہ ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیوی فاطمہ نے کہاں چوٹ مارا ہے کہ مدینے میں علی کے علاوہ کوئی رجل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم سب خدیجہ کے مال کے چور ہو. صلوات پڑھنا محمد وآل محمد. یہ بڑا صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مدینہ نے ساتھ نہیں دیا، پہلی خلافت ختم ہوتی ہے. کربلا کیسی بنی اندازہ لگائیے. یہاں سے ظلم زیادہ بڑھا. اچھا کہا جاتا تھا کوئی دوستی تھی، کبھی حضرت علی نے آبجیکشن نہیں کیا، کبھی حکومت کو روکا نہیں. وہ تو آتے تھے تو حضرت علی ان کو بتا بھی دیتے تھے. اچھا تو دوستی تھی، وہ بھی آتا واقعہ معافی مانگ لی تھی، سارے معاملات سیٹل ہو گئے تھے. یہ کہا جاتا ہے جوانوں سے کہ بیچارے کنفیوز ہے، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو جواب کیا ہے اس کا؟ اگر دوستی ہوتی تو دوسری خلافت کے بعد جب حضرت علی کو دیا گیا کہ آپ کو خلیفہ بنائیں گے، دو شرط ہے، اللہ کی سیرت پہ، قرآن کی سیرت پہ، رسول کی سیرت پہ عمل کریں گے، اور شیخین کی. تو علی نے کیا کہا تھا؟ سب کی سیرت پہ عمل کروں گا، شیخین کی نہیں. تو پھر یہ جوان بچے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب یہ بلاتے کیوں تھے حضرت علی؟ آپ بتا دیتے نہیں بتائے گا تمہیں. تو اپنے ایسا علی نہ سمجھے آپ. علی اس لیے سوال کا جواب دیتے تھے کہ تاریخ کل فیصلہ کرے گی کہ مدینے میں عالم کون تھا اور جاہل کون تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جب دوسرا دور آیا، ظلم کہاں ہوا؟ نہیں ملے گی تاریخ، اردو کتاب میں تو ہے ہی نہیں. میں آپ کو سنا رہا ہوں، چیلنج نہیں کرتا ہوں، میں دعا چاہتا ہوں آپ سے. تو جو صحابہ تھے 5 سال رسول اللہ کی وفات کو گزر چکے تھے، کہنے لگے سرکار ایسا ہے کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، حدیثیں بھول جائیں گے جو رسول نے فرمائیں گے. تو آپ ایک کام کریں کہ کوئی کاتب رکھتے ہیں، ہم حدیثیں بیان کریں اور آپ لکھ لیں. خلافت اول رہی ہو چاہے دوم رہی ہو، ان کا ٹارگٹ جو آتے تھے حضرت علی کے پاس سوال کرنے کے لیے اور کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جو علی کی تعریف کرتے تھے کسی یہودی، خبردار علی کو کچھ مت کہنا، وہ رسول کا داماد ہے. جو یہ علی کی حمایت کرتے تھے نا، یہ محبت میں نہیں کرتے تھے،
شریف ہوتے تو خلافت کرنے ہی بیٹھتے. یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ حضرت علی کو سمپیتھی نہ ملے. میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ حضرت علی کی طرف ان کے مخالف ہو کر حضرت علی کی طرف موومنٹ نہ کر جائیں. لہٰذا یہ سیاست کرتے تھے کہ علی کو سمپیتھی ملنے نہ پائے. معاملہ ٹھیک ہے، معلوم ہے 20 آدمی ہوئے نہیں کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ سارا پلان حضرت علی پہ 20 آدمی کو روکنے کا تھا. کبھی ذہن میں نہ آئے کہ کر دیا علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہلاک تو آپ اسی دن ہو گئے تھے جس دن آپ خلافت پر بیٹھ گئے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، نتیجہ کیا ہوا؟ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، چونکہ لمبی مجلس نہیں پڑھنا ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے اور ٹائمنگ بہت ہو رہا ہے، تو 5 مجلسیں ہیں. کل سے تھوڑا تھوڑا پڑھ دوں گا، بقیہ جو ہمارا عنوان ہے وہ بیان کر دوں گا. لیکن یہ بہت ضروری بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو بتا دیجیے گا جو ہمارے یہاں کے ذمہ داران ہیں. ہوا کیا؟ حدیث لکھوا لیجیے ورنہ ہم بھول جائیں گے. کڈے کاتے کو رکھا. اب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہو کیا جائے گا. ہوا کیا؟ جتنے صحابہ آتے تھے ہر 5 حدیث کے بعد علی کی شان میں ایک حدیث آنے لگی. دربار میں علی علی ہونے لگا. نہیں پہنچے آپ گہرائی تک پہنچے. 100 آدمی نے اگر رسول اللہ سے حدیث سنا ہے اور رسول سے وہ حدیث بیان کرے گا تو وہی بیان کرے گا نا جو رسول نے کہا ہے، ورنہ سچا نہیں رہے گا. تو اگر چھپانا بھی چاہتے تو چھپاتے تو صداقت چلی جاتی. لہذا انجانے میں مجبوری میں علی کے فضائل تو بیان کرنے پڑے. تو ہر 5 حدیث کے بعد علی کی شان میں حدیث آنے لگی تو یہ گھبرا گئے کہیں لوگوں کو علی کی منزلت نہ یاد آ جائے. لہذا کہ حدیث بیان کرنا بند کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں، حدیث بند. اچھا ہوتا کیا تھا؟ توجہ کریں عزیزان محترم، یہ ہماری محنت ہے، کوئی یہ ہوائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہوتا کیا تھا؟ جب حدیث میں دربار خلافت میں صحابہ آپس میں اختلاف کرتے تھے تو ان سے نہیں پوچھتے تھے، علی کے پاس آ کہتے تھے کہ سچی حدیث کیا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت پر بیٹھنا اور ہے اور شرافت کا پانا اور ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کے بعد کیا ہوا کہ خبردار تو علی سے حدیث پوچھے گا نہیں، قتل کر دیں گے. قتل کرنے کا فتویٰ دے دیں. حضرت علی نے دیکھا جو ہمارے چند صحابی ہیں ایسا نہ ہے کہ آ کے پوچھ لیں. لہذا ہاؤس اریسٹ 15 سال علی رہے. آپ اندازہ لگائیں 15 سال علی کو کسی نے دیکھا. جب آپ سنتے ہیں نا کہ علی جا کے مزدوری کرتے تھے، مزدوری نہیں کرتے تھے. اہل بیت کسی کی مزدوری نہیں کر سکتے، عصمت کے خلاف ہے. علی کسی کا پابند نہیں ہو سکتا، عصمت کے خلاف ہے. آپ کسی کو رکھ لیجیے اپنے کام کرنے کے لیے، کیا کہیں 10 بجے آنا، 12 بجے دن پہ نہیں 1 بجے جانا. اگر علی ہوتے کہتے مجھے نماز پڑھنے گے، نماز نہیں پڑھنے لگے کام کرو. تو یہودی تھا، وہ سوچا کرے نا کیا علی سے ایسا ممکن ہے؟ علی یہودی کے باغ میں جا کے مزدوری نہیں کرتے تھے، چونکہ مدینے سے باہر اس لیے جاتے تھے کہ مدینے میں آ کے میرے احباب، میرے اصحاب، میرے چاہنے والے کہیں سوال نہ کر لیں اور بہانہ مل کے انہیں قتل نہ کر دیا جائے. ان کو بچانے کے لیے مدینے سے باہر گئے. تو کہاں گئے؟ ایک یہودی کے باغ کے میں بیٹھ کر جملہ کہہ دیتا ہوں، علی مزدوری کرنے نہیں گئے تھے، یہودی کے باغ کے مقدر کو سنوارنے گئے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. دوبارہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 4 سے 5 سال تک حدیثوں کا سلسلہ 15، پھر عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، دوسرے بزرگ صحابی نے آبجیکشن کیا کہ ہم تمہارے خلاف ہو جائیں گے. اسے ڈر لگا تو اس نے حدیثوں کو پھر سے بیان کرنے کے لیے کیا. اور دیکھیں
کل یہیں پر بات کروں گا، یہیں پہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں کہ کل آپ دیکھیں کہ 1,00,000 حدیث بنی اویہ نے گڑھی ہیں، جس میں سے 60,000 حدیثیں اہل سنت مانتے ہیں کہ صحیح ہے، 20,000 حدیثیں شیعہ مانتے ہیں کہ صحیح ہے۔ ایک حدیث ہے جس کی مخالفت نہ شیعہ کر سکا، نہ سنی کر سکا، نہ سلفی جو شیعوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں وہ بھی کہہ لے کہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث علی کی شان میں کیا حدیث ہے؟ النظر الی وجہ علی نبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی نبادہ، ذکر علی نبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی نبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات اچھی لگی آپ حضرات کو؟ ایک اور بات کہتا ہوں، تھوڑی سخت اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جو امباروں سے باہر انجمن کے لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہو تو ہم جا کے اپنا کام کریں، یہ کام نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ نماز میں جیسے تکبیرۃ الاحرام ہے، پھر قیام ہے، پھر ذکر ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، کام ہے، یہ عبادت کا جز ہے۔ اسی طرح عزاداری میں مرثیہ ہے، خطابت ہے، نواخوانی ہے اور ماتم ہے، یہ عبادت کا جز ہے۔ ایک چھوڑو گے تو دوسرا خود بخود باطل ہو جائے گا۔ ذرا اپنے کانسیپٹ کو چینج کریں۔ سخت ترین سوال ہوگا موت کے وقت، امام حسین صرف اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ہم نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے پانی مانگا ہے، اسی لیے کہ تم باہر کھڑے ہو جاؤ۔ حسین ابن علی دشمن سے پانی مانگ رہے ہیں، ہماری آپ کی اگر پرسنل دشمنی ہو جائے، لڑائیاں ہو جائیں تو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اسے جا کے پانی مانگنا۔ حسین کس سے پانی مانگ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور حسین کو اس کا درد ہوا اور حسین نے اس درد کو اپنے شیعوں سے بانٹا ہے، اپنے شیعوں کو پہنچایا ہے۔ لہذا غفلت میں نہ جائیں، یہ جو آپ کو کامیابیاں نہیں مل رہی ہیں، آپ کتنی محنت بھی کرتے ہیں، آپ سکسیس نہیں ہو رہے ہیں، سوچا ہے کبھی میرے جوان بچوں نے سے کہ حسین کی نظر عنایت آپ پہ نہیں ہے؟ فرش ادا پہ آؤ، بیٹھو، نہیں دل چاہتا ہے مت آؤ، لیکن گلی میں کھڑے ہو کر تماشے کرنا، باتیں کرنا، بائک پہ بیٹھے رہنا، پھر بائک ہی پہ بیٹھے رہ جاؤ گے، قبول نہیں ہے۔ اس انجمن کو آپ دعوت نہ دیں جو فرش ادا پہ آ کے نہیں بیٹھتی، یہ تماشا نہیں ہے، آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ چونکہ ائمہ آتے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان جاؤں، میں تو چھوٹا موٹا ذاکر تھوڑی بھی عزت کرتے ہوں گے، آپ مجھے بلائیں کہ مولانا یہ ڈرائنگ روم بیٹھیے، آپ سب باہر کھڑے ہو کے باتیں کیجیے، میں اکیلا بیٹھا رہا ہوں، یہ مہمان کی عزت ہے؟ یہ مہمان کی عزت ہے؟ آپ بتائیں، شریف آدمی کہے گا کہ مہمان کی عزت ہے؟ ایک بزرگ کو کسی عالم کو اپنے گھر بلائیے، پھر بیٹھیے آ کے، سارے گھر کے باہر جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کر باتیں کیجیے، اکیلا بیٹھا ہو۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس فرش پہ کون آتا ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ اس فرش پہ ائمہ آتے ہیں؟ حسین کی مجلس میں بہت لوگ آتے ہیں، غفلت سے بچیں، غفلت کے بعد عزاداری قبول نہیں ہے۔ کوفے میں یہی کوفی 18,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا، یہ ریسرچ ہے، رات کی نیند اڑ گئی تھی، ہفتوں میں رویا ہوں۔ کربلا کوفے کا جنگل تھا، کوئی بستی نہیں تھی، جنگل جیسا آپ کا جنگل ہوتا ہے نا گاؤں کے باہر، ایسے جنگل تھا، یزید گھیر کے وہاں لایا تھا کہ مار دیں گے، ریگستان میں پتہ بھی نہ چلے گا۔ کوفے سے بالکل اٹیچ تھا کربلا، سب کو معلوم تھا حسین پیاسے ہیں، کوفے والے پانی کیسے پی رہے تھے؟
آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے محلے میں بھلے وہ مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، تو 4 سال کی بچی پیاسی ہو جائے آپ تڑپ جائیں گے، آپ کہیں گے پانی پلا دو۔ کوفے والے کیسے کھانا کھا رہے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ 6 مہینے کا بچہ بھوکا ہے، وہ کھانا کھا رہا۔ ان کے ذہن میں کیا تھا میرے عزیزوں، کیا تھا ان کے ذہن میں؟ ہم سے کیا مطلب، ہم کیا کریں؟ آپ 5000 کا لشکر 18,000 میں، چلیے 5000 عبید اللہ کی طرف چلے گئے، 8 سے 9,000 لوگوں کو عبید اللہ نے اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا، پورا نخعی قبیلہ جناب مختار کا جیل میں ڈال دیا، 2-3 ہزار تو بچے تھے۔ عمر ساتھ سے جا کے کربلا میں کہتے کہ حسین سے لڑ رہے ہو، زینب نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم زینب و سکینہ کو لے جا رہے ہیں، شاید بیوی تماچے کھانے سے بچ جائے۔ کیا ایسا؟ ہم سے کیا مطلب، مجلس تو وہاں ہو رہی ہے، ہماری انجمن نہیں ہے، ہم سے کیا مطلب؟ یہ ہے غفلت۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مجلس حسین کی ہے چاہے ہمارے دشمن کے گھر میں کیوں نہ۔ میرے باپ نے مجھے خود کہا تھا 25 سال پہلے انتقال سے پہلے، بیٹا اگر میرے دشمن کے گھر میں مجلس ہو تو منع مت کرنا۔ اگر دشمن کے گھر میں فرشدہ بچھانا عیب ہوتا تو زینب نے بچھاتی۔ مجلس حسین کی ہے، شبدانی حسین کی ہے، خمسہ حسین کا نہیں آئے، حسین مارے گئے۔ جب جناب زینب 11 محرم کو کوفہ گئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، یہ کوفی ٹوٹ ٹوٹ کے رونے لگے، ایسے روئے کہ کوفے کی بازار میں گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ جناب زینب کو دیکھ کے محبت میں رو رہے تھے، ہائے ایسا ہو گیا، ہائے ایسا ہو گیا۔ تو جناب زینب نے کیا ان کا رونا قبول کیا؟ کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ یا اہل القدر والمکر، اے کوفیو، اے قدارو، اے مکارو، رو رہے ہو؟ اگر تم نے وقت پر آواز اٹھایا ہوتا تو میرا حسین مارا نہ جاتا، میرا حسین قتل نہ ہوتا۔ 57,000 لوگ یزید سے لڑ کے مارے گئے، 57,000 یزید سے لڑ کے مارے گئے، اہل بیت نے کسی کو اچھا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ جا کے امام حسین کی قبر پہ 3 دن تک کربلا میں یہ پورے کوفے کے لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، کہنے لگے اب کیا معافی مانگے؟ ان کی وجہ سے میرے جد نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا، ان کی وجہ سے میرے حسین کی بیٹی کو تماچے لگے، اب کیا آئے ہیں؟ معمولی نہیں ہے۔ کبھی سوچا کریں عزیزوں، گرمی بہت ہے، مسلسل مجلس سے میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی نوا پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کون سا جذبہ ہے جو اس رات میں اتنا بڑا مجلس، پنکھے میں نہیں ہے، پسینے میں ہے، لیکن سن رہے ہیں، مولا کی مجلس ہے، 1 گھنٹہ 45 منٹ 50 منٹ سن رہے ہیں نا آپ۔ تھکے ہوں گے، دن میں کاروبار کر کے آئے ہوں گے، جاب سے آئے ہوں گے، بائک سے آئے ہوں گے، ٹریفک کے حالات جھیلے ہوں گے، لیکن سن رہے ہیں۔ یہ جانتے کون سا جذبہ کھینچ کے لایا ہے آپ کو؟ یہ وہی جذبہ ہے کہ حسین نے ہمیں آخری وقت سلام کیا، حسین نے جانتے کیوں سلام کیا؟ دنیا تعجب کرتی ہے، گرمی ہو رہی ہے، یہ جلوسوں میں آتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، انجمن کے جوان بچے گھنٹوں ماتم کرتے ہیں، گرمی کتنی ہے، معمولی طور سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ بتائیں کون سا جذبہ ہے؟ یہ امام حسین کی وہ محبت کا جواب، کون سی محبت؟ جب حسین آخری رخصت کو سیدھے سجاد کے پاس آئے نا،
اب اس کے بعد بیٹے سے ملاقات نہیں ہونی ہے. منصب امامت کو دیا, راز امامت کو دیا. 2 بیٹیاں تھیں حسین کی, ایک مدینے میں صغرا تھی, ایک کربلا میں سکینہ تھی. بیٹی کی بات نہیں تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا, کوئی شکوہ نہیں کہ اپنے باپ جب مصیبت میں آتا ہے تو بیٹے سے شکوہ کر دیتا ہے, بیٹا ہمارے ساتھ یہ ہوا, بیٹا ہمارے ساتھ یہ ہوا. حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا. کیا کہا, کس کو یاد کیا, کس وقت آئے تھے سید سجاد کے پاس؟ میرے عزیزوں, میرے عزاداروں, مجھ سے زیادہ آپ کا مرتبہ ہے, میں تو بہت چھوٹا موٹا خادم ہوں. کبھی اپنے مرتبے کو سوچا کرو کہ تمہیں حسین نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. کب آئے تھے سید سجاد سے ملنے, کب آئے تھے حسین؟ جب اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن کر چکے, جب علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے, جب اپنے جوان کا لاشا اٹھا چکے, جب اپنے عزیز بھائی کو کھو چکے, بانجے بھتیجوں کو کھو چکے, پیاسا حسین, بھوکا حسین, جو خود کہہ رہا تھا مجھے رولا رولا کے مارا گیا. ایسے موقع پر حسین نے کس کو یاد کیا؟ وصیت میں پہلا جملہ کس کے لیے کہا؟ اگر یہ یاد رکھو گے کبھی مجلس سے نہیں بھاگو گے, کبھی فرض سے دور نہ ہوگے. کس کے لیے کہا؟ اے بیٹا سید سجاد, جب زندان شام سے چھوٹ کے جانا میرے شیعوں کو نہ بچ سکا, اور کہہ دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو راحت کر لے. یہیں پر حسین نہیں روکے. یہ کیا کہا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ویرحمونی. اے میرے شیعو, اگر تم کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں اور کیسے انکار کر رہے تھے. اللہ اکبر. اے حسین آ دیکھو, یہ گرمی میں ہم کھڑے ہو کر تیری ادا کر رہے ہیں. یہ تیرے سلام کا جواب ہے, یہ تیرے سلام کا جواب ہے. جس پر حسین رخصت ہو کر اپنی بیٹی کے پاس آئے, حمید ابن مسلم کہتا ہے, ایک روایت پڑھ دیتا ہوں کہ حسین کا سب سے رخصت ہونا آسان تھا, بیٹی سے رخصت ہونا بہت مشکل تھا. یہ بار بار بیٹی دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی, بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بیٹی ہے جن کے پاس وہ محسوس کریں گے. بیٹی کا ایک مزاج ہوتا ہے, جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو پہلا سوال کرتی ہے, بابا کہاں جا رہے ہو؟ دوسرا سوال کرتی ہے, بابا کب آؤ گے؟ جب سکینہ سے حسین رخصت ہو رہے تھے پوچھا, بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا مقتل جا رہے ہیں. بابا کب آؤ گے؟ کہا تیرا بابا نہیں آئے گا. میر امیر سے قیامت کا مصرع کہہ دیا. جب سکینہ نے دیکھا کہ میرا بابا باہر جا رہا ہے, پلٹ کے نہیں آئے گا, تو کیا کہا, نیند آئے گی جب آپ کی بھول پاؤں گی بابا, میں رات کو مکتب میں چلی آؤں. فاطمہ کا نال کربلا کے میدان میں آیا, گھوڑے سے زخمی ہو کے نیچے گرا. کہا میری بیٹی سے کہہ دے کہ تیرا بابا نہیں آئے گا. 4 سال کی بچی کی محبت دیکھے. جب بابا کا گھوڑا آیا تو بیٹی نے یہ نہ کہا کہ مجھے پانی کہاں سے ملے گا, اپنی